گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مختلف کلاموں کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس کلام کی باری ہے اس کو نعت تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کلام ایک ایسا نصیحت آموز کلام ہے، یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ فکر آخرت دلانے والا کلام ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سوتو ہوں کو جگانے والا کلام ہے، غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوں کو آخرت کی فکر دلانے والا کلام ہے۔ ہر شعر ہی گویا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، مجھے اور آپ کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ ہو سکے تو دل کے کانوں سے آج کے اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ کلام کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، بار سا بار ہے کیا ہونا ہے۔ اتنا بوجھ ہے کاندھوں پر، بار کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی ایسا بار ہے، اتنا بار ہے کہ میری جان ہلکان ہو رہی ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا کہ نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ تو کیسے پڑھ کر سنائیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا حساب کیا کہ 60-70 سال اگر میری عمر ہے اور میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو، تو جب سارے دن گنے اور اپنے گناہ کی تعداد انہیں احساس ہوا تو چیخ مار کر دنیا سے ہی فوت ہو گئے، دنیا سے ہی چلے گئے۔ یہ تو وہ تھے جن کو یہ خیال تھا کہ میں نے ایک دن میں ایک گناہ کیا ہوگا۔ ہم تو وہ ہیں جو ہر لمحے گناہ کر رہے ہیں۔ کیسا بار اٹھا لیا ہے کاندھوں پر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پل صراط کیسے پار ہوگا اتنے سارے بوجھ کے ساتھ؟ اس بوجھ کو یہی ہلکا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، ہزاروں گناہ کیوں نہ ہوں، لاکھوں گناہ کیوں نہ ہوں، اگر آج سچی توبہ کر لی جائے اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی بوجھ کو یاد دلا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، لکھتے ہیں، جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، بار سا بار ہے کیا ہونا ہے۔ جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، بار سا بار ہے کیا ہونا ہے، بار سا بار ہے کیا ہونا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو 3 شعر ہیں وہ ہمیں بہت کچھ یاد دلا رہے ہیں۔ ہم سب نے پل صراط کو بھی پار کرنا ہے، اس دنیا میں بھی اپنے آپ اور اپنے ایمان کو بچا کر گزرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، زور پر دھار سے مراد اگر کسی مسافر کو دریا پار کرنا ہو اور دریا بھی بڑی طغیانی پر ہو، بڑے زور پر ہو، اور اس کے پاس کشتی بھی نہ ہو، نہیں مل رہی ہو کشتی، تو وہ کیسے اس دریا کو پار کرے گا؟ اعلیٰ حضرت سمجھا رہے کہ نہ ہمارے پاس نیک اعمال کی کشتی ہے اور گناہوں کا طوفان بھی ہمارے سامنے سے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کیسے ایمان بچا کر یہ تم دنیا کا جو سفر ہے یہ دریا پار کرو گے؟ آگے لکھتے ہیں، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیرا و تار ہے کیا ہونا ہے۔ ہمیں تو روشنی میں اچھا لگتا ہے، ہم تو اجالے میں خوش رہتے ہیں،
زندگی میں اگر دنیا میں بھی لائٹ چلی جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مگر وہ گھر جس میں آخرت کا سفر طے کرنا ہے، قبر، اعمال ایسے ہیں کہ وہ تو تیرا و تار یعنی اندھیرا گھپ ہے، اور اگر آگ جل گئی تو کیسے وہ گھر میں تمہارا گزارا ہوگا؟ تم تو روشنی کے عادی ہو، تم تو لوگوں کے ساتھ خوش و خرم رہنے کے عادی ہو، آسائشوں کے عادی ہو، نرم بستروں کے بغیر جسے نیند نہیں آتی وہ سانپوں کی قبر میں کیسے رہے گا؟ آگے لکھتے ہیں بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے۔ حائل یعنی بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، قصد کہتے ہیں ارادہ اس پار کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیچ میں تو آگ کا دریا ہے اور تمہیں جانا اس طرف ہے، کیسے جاؤ گے؟ پل صراط سے جب لوگ گزریں گے تو نیچے جہنم کی آگ ہوگی۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ بڑے بڑے جہنمی آنکڑے جو ہیں وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کٹ کٹ کر انہیں جہنم میں ڈال رہے ہوں گے۔ تم کیسے پار کرو گے وہ آگ کا دریا؟ یہ 3 اشعار ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہیں۔ ہم کب تیاری کریں گے ان سفروں کی؟ ایک طرف تو گناہوں کا طوفان دریا ہے، دوسری طرف آگ کا دریا پل صراط سے گزرنا ہے، اور تیسری بات بھی کتنی دل دہلانے والی ہے کہ تم تو روشنی کے عادی ہو۔ جس گھر میں جانا ہے اگر وہ تیرا و تار ہو گئی، اگر قبر تاریک ہو گئی تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ ذرا سنیے، لکھتے ہیں پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا و تار ہے کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے۔ پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی ہمیں عادت اور گھر، تیرا و تار ہے کیا ہونا ہے، تیرا و تار ہے کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا حائل، بیچ میں آگ کا دریا حائل، بیچ میں آگ کا دریا حائل، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے، قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، پل صراط کی بھی بات کی اعلیٰ حضرت نے، موت کی تیاری اور قبر کی تیاری کی بات کی۔
اب محشر کا تذکرہ ہے، اور کیا جھنجھوڑنے والا انداز ہے. لکھتے ہیں اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلیں، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے. اب یہاں کڑی دھوپ سے مراد محشر کی دھوپ ہے، کہ جھیلنا یعنی برداشت کرنا. جب سورج 1.25 میل پر ہوگا تو ایسا محسوس ہوگا کہ شعلہ زنار ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہوگی، آگ برس رہی ہوگی، ایسا محسوس ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن ہم کیسے اس دھوپ کو سہ سکیں گے. گناہگار تو دھوپ میں کھڑے ہوں گے نا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. وہ تو اللہ والے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہوں گے. اگر ایسے اعمال نہ کیے کہ عرش الہی کا سایہ نہ ملا تو کیسے اس کڑی دھوپ کو سہ سکو گے. ایک اور شعر میں لکھتے نا اعلیٰ حضرت، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانے باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. اسی خطرناک دھوپ سے ڈرا رہے ہمیں کہ اس کڑی دھوپ کو کیسے جھیلیں، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے. آگے لکھتے کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. قیامت کے دن تو اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور وہاں تو نبی پاک بھی موجود ہوں گے. اب ان مبارک دیداروں کو کیسے کرو گے؟ آنکھ تو گندی کر دی، آنکھ تو بیکار کر دی، حرام دیکھ دیکھ کے کالی کر دی. اس دیدار کے دن ان نعمتوں کو کیسے حاصل کرو گے؟ اور آگے لکھتے ہیں منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے کیا ہونا ہے. گناہ کر کر کے منہ تو دکھانے جیسا رہا ہی نہیں ہے، چھپانے کی بات کرو. مگر سحر یعنی کل بروز قیامت، صبح کا جب صبح قیامت ہوگی اس وقت تو عام دربار ہوگا. سب کے سامنے تمہارا چہرہ کھلے گا اور سب کے سامنے تمہارے اعمال کھلیں گے. کام تو ایسے کیے ہیں کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، لیکن عام دربار میں یعنی سارے عالم کے سامنے، نبیوں، ولیوں، صحابہ، سب کے سامنے تمہارے اعمال کھل کر اگر آ گئے تو پھر کیا بنے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس دن کی شرمندگی سے بچائے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے. ہم دعا کرتے ہیں، اس کلام کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندہ بھیجا رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ جہاں دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے، محشر میں بھی وہ مالک، وہ ستار اپنی کرم نوازی ضرور فرمائے گا. کاش میں بھی سدھر جاؤں، میں بھی اس کلام سے کچھ سبق لینے میں کامیاب ہو جاؤں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام سے اپنے دل میں کچھ ایسی تبدیلی، اپنے اعمال میں کچھ ایسی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم سب اپنے رب کے حضور کچھ لے جانے میں، کچھ اعمال پیش کرنے کے قابل ہو جائیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلیں، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے. کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے کیا ہونا ہے. اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلے، اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلے، اس کڑی کو کیوں کر جھیلے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے، شعلہ زنار ہے کیا کل تو دیدار کا دن اور یہاں، کل تو دیدار کا دن
یہاں اور یہاں کل تو دیدار کا دن اور یہاں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہو کیا ہونا ہے آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے منہ دکھانے کا نہیں اور سحر منہ دکھانے کا نہیں اور سحر منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے کیا ہونا ہے عام دربار ہے کیا ہونا ہے. اگلے 3 شعر بھی محشر ہی کے منظر کو ہمارے سامنے مزید اجاگر کر رہے ہیں. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت یہ سمجھا رہے کہ دیکھو اعمال تو ایسے ہیں کہ سزا کڑی مار یعنی بھرپور سزا، سخت سزا. کہتے اللہ بڑا کریم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں پر بڑے شفیق ہیں. اگر ان کو رحم آ گیا، بخشش کا کوئی سامان بن گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں سے بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو پھر تو کڑی سزا ہم سب کا مقدر بن جائے گی. پھر لکھتے ہیں لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے پکڑ پکڑ کر پیش کر رہے ہوں گے. حاکم کے سپاہی سے مراد فرشتے ہیں. صبح اظہار یعنی یہ وہ دن ہوگا جس دن سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. اظہار کرنا پڑے گا. اس دن یہ نہیں کہہ سکے گا انسان کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں یہ نہیں چلے گا کہ مولا میں نے نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ وجہ تھی. لوگوں کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط دیکھا تھا، میں ایسا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر رہا تھا، میری وجہ یہ تھی. وہاں بات نہیں بنے گی، وہاں کسی کو ٹویسٹ نہیں کیا جا سکے گا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، ماننا پڑے گا. there is no other choice. کیا ہونا ہے. قرآن پاک میں سورہ یاسین میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے نا اس دن کیا ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پاؤں بول کر شہادت دیں گے کہ کیا کیا ہے. اس دن سوائے اقرار کرنے کے، بندہ کہے گا میں نے نہیں کیا تو منہ بند کر دیا جائے گا، ہاتھ بولیں گے ہاں مولا میں نے حرام کیا تھا، پیر بتائیں گے میں کدھر لے کر گیا تھا. اس دن کیا کریں گے؟ کیوں نہ پہلے توبہ کر لی جائے، کیوں نہ پہلے تیاری کر لی جائے. یہ 3 اشعار غور سے سنیے کہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے. اور وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ ان کو رحم آئے
رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کریم ہے کیا ہونا ہے، وہ کریم ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، سپاہی آئے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، وہ نہیں بات بنانے کی مجال، 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 چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، وہ نہیں بات بنانے کی مجال، وہ نہیں بات بنانے کی بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے بہت سمجھایا، بہت ڈرایا، بہت رلایا، اور اس کے بعد دلاسا بھی دیا۔ اور کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہمیں بہت کچھ دکھانے کے بعد، بہت کچھ سمجھانے کے بعد، بہت کچھ ڈرانے کے بعد یہ بھی ذہن دے رہے ہیں کہ دیکھو نا امید مت ہو جانا، یقیناً بڑی مشکلیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اور مقتے میں اعلیٰ حضرت ویسے بھی کمال کیا کرتے ہیں، اتنے کلام عطا کیا، فرماتے کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، کہتے ٹھیک ہے بہت ساری مصیبتوں کا تذکرہ ہو گیا، ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہے، زندگی میں گناہوں سے بچنا بھی مشکل ہے، قبر کی منزل بھی مشکل ہے، محشر کی گرمی بھی ہوگی، وہاں بھی پکڑ دھکڑ ہوگی، اعمال نامے بھی کھولے جائیں گے، لیکن ان تمام معاملات کے باوجود یہ بات یاد رکھنا رضا کہ اللہ غفار ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہی بات جو ہم نے کلام کے دوران بھی سیکھی تھی کہ بیلنس رکھنا ضروری ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیں خوف بھی دل میں رکھنا ہے مگر امید کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ اور یہی وقت میں اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔
کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، 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 جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ انشاءاللہ 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 جب وہ غفار ہے کچھ نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ اس کی رحمت کے سبب انشاءاللہ بخشے جائیں گے، اور یہی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ نصیحت آموز کلام بھی لکھا، نعتیں تو اعلیٰ حضرت کی سنتے رہے، ایمان تازہ کرتے رہے، مگر جب نصیحت آموز کلام لکھتے ہیں تو بھی کوزے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں۔ جبھی تو ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، جبھی تو ان کے کلاموں سے محبت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت خود ہی لکھتے ہیں نا اپنے کلاموں کے بارے میں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے متمتع فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار